बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि वो मुल्क में तमाम पाकिस्तानियों के लिए यकसां मुल्क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से सियासतदानों को भी कुछ पैगाम दिए गए हैं, अदलिया को भी, अपनी अदलिया को भी कुछ पैगामात दिए गए हैं और इदारों को भी पैगाम दिए गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब की जो इस वक्त कारस्तानियाँ हैं वो सब के सामने अयां होती जा रही हैं। 26 मज़ीद रेफरेंस वापस भिजवाए गए हैं और ये कल के एक दिन में लाहौर की नैब अदालतों ने ये 26 रेफरेंस वापस भिजवाए हैं और बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। लेकिन चूँकि एक निज़ाम है वो चलता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और रोकने वाला इस वजह से नहीं कि जो रोक सकते थे वो करप्शन को कोई जुर्म या कोई ऑफेंस ही नहीं समझते, इस वजह से वो नहीं, उनको कोई फ़र्क पड़ता कि रेफरेंस ख़त्म हो गया और अगर किसी ने चोरी करनी है वो 49 करोड़ की कर ले, उसको नैब नहीं पूछेगा। हाँ, 50 करोड़ की करेगा फिर नैब ज़रूर पूछेगा। अगर उसने फ़्रॉड करना है वो 100 लोगों से ना फ़्रॉड करे, वो 99 लोगों के साथ फ़्रॉड करेगा, वो नैब में केस नहीं आएगा। अनोखा हमारे मुल्क का कानून है। अब इसमें एक बैंक फ्रॉड था और इस बैंक फ्रॉड में ये प्राइवेट बैंक के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ 2 करोड़ 83 लाख 90 हज़ार रुपये का फ्रॉड रेफरेंस ये दायर हुआ था और अदालत ने अब ये फ़ैसला दिया है। जज मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उन्होंने नैब को हदायत की कि मामला मुतल्लका फ़ोरम पर कार्रवाई के लिए उठाया जाए। ये बैंक था जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की गई थी, ये अलबरका लिमिटेड बैंक था और इसमें साबिक ब्रांच मैनेजर रहील साबिर जदून थे, जबकि दीगर मुलज़मान में मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद बिलाल, क्रेडिट मैनेजर रज़ा शाह, कस्टमर सर्विस ऑफिसर शाज़िया तनवीर, IT कोऑर्डिनेटर फ़रहान अहमद और ग्रेड 1 के अफसर शामिल थे और उज़मा सईद हाशमी नामी मुलज़मा मफरूर थीं। और इसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो चूँकि 50 करोड़ के ऐसे कम होता है। ये 6 मुलज़मान के ख़िलाफ़ 2014 में रेफरेंस दायर किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि डॉक्टर अब्दुल जमील ख़ान के नाम पर पाकिस्तानी रुपए का जाली अकाउंट खोला और जाली फ़ंड्स ट्रांसफ़र एप्लीकेशन FTA का इस्तेमाल करके डॉक्टर अब्दुल जमील के असल अमरीकी डॉलर अकाउंट से धोखाधड़ी से $1.5 लाख मुंतकिल किए। बाद अज़ा मुलज़मान ने मुबैना तौर पर पे ऑर्डर जारी करके और तारिक खान के नाम से जाली अकाउंट इस्तेमाल करके रकम निकाल ली और गबन किया, जो कि मरकज़ी मुलज़िम रहील साबिर का बहनोई था। फिर इसी तरह ये इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था और ये 9 ट्रांजैक्शंस थी जिसमें इन्होंने ये फ़्रॉड किया था। अब चूँकि ये बैंकों का फ़्रॉड दिन ब दिन हमें नज़र आता है कि ऐसे ही होता है और ये बैंक फ्रॉड करते हैं। कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और उसमें बैंक अल-फलाह के ख़िलाफ़ एक लाहौर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ैमिली है और उनकी तरफ से ये कहना है कि उन्होंने पैसे रखवाए थे बैंक अल-फलाह में और उस बैंक ने फ्रॉड किया और किसी और बंदे को उन्होंने कर्ज़ा दे दिया। वो जो उस वाले पैसे थे वो कर्ज़ा दे दिया और बाद में फिर वो पैसे भी हड़प कर गए। पैसे हड़प करने के साथ-साथ बैंक की तरफ से और भी फ्रॉड किया गया। बहरहाल उस पर फिर उन्होंने दावा फ़ाइल किया, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेंडिंग है। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि बैंकों का जो फ्रॉड है और इस पर चूँकि अदालत में ये कहा गया कि सेक्शन जो 5O के तहत मुलज़मान जो कि निजी बैंक अलबरका लिमिटेड के मुलाज़िम थे की जानिब से 50 करोड़ से कम रुपए का गबन किया गया था। इस वजह से अब नैब का कानून इन पर एप्लीकेबल नहीं होता। इस वजह से नैब के कानून को ख़त्म किया जाए और इस वजह से अदालत ने वो जो केस है वो वापस भिजवा दिया। और तो और एहतसाब अदालतों में 26 जो रेफरेंस थे वो नैब को वापस भिजवाए गए हैं। ये जज साजिद अवान साहब हैं और 12 केसेस साजिद अवान साहब ने, जिन्होंने रमज़ान शुगर मिल केस वापस भिजवाया है वो साजिद अवान साहब, और जज असद अली साहब ने 8 रेफरेंस भिजवाए हैं। इसी तरह इसमें सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ ये 26 रेफरेंसेस थे जो वापस भिजवाए गए हैं। और इसमें नैब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबज़ादे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो रमज़ान शुगर मिल था वो भी भिजवाया गया था। पंजाब यूथ फेस्टिवल, DPO साहिवाल स्कैंडल, दीगर करप्शन रेफरेंसेस भी वापस भिजवाए गए हैं और ये सारे का सारा जो सिलसिला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो बड़े चोर हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं अदलिया मुल्क को सब के लिए यकसां बनाने की कोशिश कर रही है।
یہ وہ آنریبل عدلیہ ہے، میں آپ کو اپنے ایک کیس، ہمارے کلائنٹ ہیں، میں اس میں مدعی کی طرف سے تھا، 380 کا مقدمہ تھا، اور وہ مدعیہ جو ہیں وہ بہن ہے، ملزم بھائی ہے، اور بھائی وہ ملزم ہے جو اپنی بہن کی، کیونکہ وہ یتیم بچی ہیں تو وہ ان کی جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بہن کو اور اس کی والدہ کو تھریٹ ہے کہ ہمیں ہمارا بھائی یا اس والدہ کا بیٹا کہیں قتل نہ کر دے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے۔ تو اوپر والے پورشن پہ بھائی رہتا ہے، نیچے والے پورشن پہ بہن رہتی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک CCTV کیمرہ جو چھوٹا لگایا ہوا تھا اپنی سیکیورٹی کے لیے، بھائی نے وہ اتار لیا، انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا، 380 کا مقدمہ ہوا۔ میں اس بہن اور والدہ کی طرف سے بطور وکیل سیشن عدالت میں ہم پیش ہوئے لاہور کی، ہم نے اس کی عبوری ضمانت خارج کروا دی۔ وہ ہائی کورٹ میں گئے جسٹس شہباز علی رضوی صاحب کی عدالت میں، اس میں بھی میں مدعی کی طرف سے تھا۔ ملزم عدالت کے سامنے، سیشن عدالت میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، وہ کیمرہ رکھ کے عدالت کے سامنے کہ جناب میں یہ کیمرہ واپس کرنے کو تیار ہوں، 380 کا کیس ہے، اور عدالت نے، ہمارے آرگومنٹس تھے اور عدالت نے اس کی جو عبوری ضمانت ہے ہائی کورٹ نے بھی خارج کی، اور ہائی کورٹ سے ہم نے اس کو گرفتار کروایا کیونکہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ یکساں، ہم نے عدلیہ ملک کو سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک کیمرہ جو چند ہزار روپے کا ہے، اس کے لیے ہائی کورٹ تک بیل خارج ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے 49 کروڑ کی کرپشن کی ہے ان کے ریفرنس ختم ہو رہے ہیں۔ تو بتایا جائے کہ عدلیہ کیسے ملک کے لیے یکساں لوگوں کے ساتھ رویہ دکھا رہی ہے۔ عدلیہ اپنی مرضی کر رہی ہے۔ عدلیہ نیب ترمیم کا جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں مہینے مہینے کی تاریخ دے دیتی ہے۔ عدلیہ جو ہائی پروفائل کیسز تھے جن کے بارے میں سٹے آرڈر دیا تھا کہ ان کو فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کرنا، نیب اور FIA کو کہا تھا، رمضان شوگر مل اگلوں نے بھیج دیا، عدالت نے یا نیب نے سپریم کورٹ کو بتانا تک گوارا نہیں سمجھا، اور وہ ہائی پروفائل کیس کا جو از خود نوٹس تھا وہ لگایا نہیں جاتا، فکس نہیں کیا جاتا۔ پھر عدالت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ عدلیہ ملک میں سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے خیال میں، جو میں ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے صبح و شام ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں، خود ہم فیس کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ عدالتیں ملک کو سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ عدلیہ ملک کو سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش کر رہی ہے، پارلیمان اور حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مؤثر نظام بنائیں۔ سپریم کورٹ میں یہ 2 روزہ انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس تھی، اس کے اختتامی سیشن سے خطاب کیا عمر رضا بندیال صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ خوشحال پاکستان کے لیے ضروری ہے عدلیہ تک سب کی مساوی رسائی ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور عدلیہ کو ADR طریقہ اختیار کرنا ہوگا، پولیس اور پروسیکیوشن کو اپنی کارکردگی اور باہمی تعاون بہتر بنانا ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نظام انصاف کی بہتری کے لیے عدلیہ اور بار کو جدید قانونی علم اور ٹیکنالوجی سے خود کو متعارف کرانا ضروری ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا 50% ہیں جنہیں فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو تمام شعبوں میں بڑا رول دینے کی ضرورت ہے، خواتین کو بار اور عدلیہ میں نمائندگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے نظام کی بنیاد میرٹ پر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آبادی میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلی، صنفی تفریق، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہیں، اس لیے ان مسائل کا حل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اسلام کی روح سے مسائل کے حل کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ٹھیک کہا، ہمیں ہماری بھولی ہوئی روایتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ پاکستان کے لیے قانون کی حکمرانی ہی حل ہے۔ قانون کی حکمرانی کے لیے ہر شخص کی عدالتوں تک رسائی برابری کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کی فیصلہ سازی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ خواتین پر تشدد کے واقعات کی فوری روک تھام کرنی ہوگی۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عام کانفرنس سے عام آدمی کی انصاف تک رسائی میں بہتری آئے گی، اور کانفرنس میں شرکت پر انہوں نے کہا کہ جو سنگاپور سے اور زیمبیا سے چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات کے حل کا متبادل نظام فوری انصاف کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ وکلا سائلین کو ADR کا مشورہ دیں۔ عدالتوں میں جو ADR سے مراد یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ریزولوشن ہے، ریزالو کروانا ہے ڈسپیوٹ کو، وہ آؤٹ آف دی کورٹ ہو، اور ADR عدالتیں بنی ہیں، اور وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن وہاں
آپ اپنے مقدمات کو لے کر جائیں، عدالت کی بجائے وہاں پر ثالثی کا نظام ہے، اور اس کے تحت جب دونوں پارٹیاں راضی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس ثالثی عدالت میں بھیجا جائے تو وہاں پر پھر کم ٹائم لگتا ہے اور کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام انصاف میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 7 ماہ میں 3300 سے زائد مقدمات کے فیصلے ویڈیو لنک پر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک سے وکلاء اور سائلین کے وقت اور پیسے کی بچت ہوئی۔ ملک کی تمام عدالتوں کو بذریعہ آٹومیشن سسٹم آپس میں لنک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور پروسیکیوشن کو جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ ضلعی عدلیہ کو نئی ترامیم سے آگاہی کے لیے تربیتی سیشنز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مؤثر نظام بنائیں۔ ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد قانون کی حکمرانی ہے۔ ترقی یافتہ ملک تب ہی بنے گا جب سب کی انصاف اور عدلیہ تک رسائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فوجداری نظام میں اسٹیک ہولڈر باہمی روابط اور استعداد کار بتائیں فریقین ہوں یا ادارے، سب کے درمیان توازن ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ ملک کو سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام اور اداروں کی جانب سے آئین کے احترام سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے بیسیکلی یہ ایک میسج تھا کہ جب تک سارے جو ادارے ہیں وہ آئین کے تابع نہیں ہوں گے تو تب تک کام نہیں ہو سکے گا، اور وہ تمام اداروں کو بھی اور عوام کو بھی آئین کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اور میں عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ عوام بیچاری میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کے خلاف جائے۔ آئین کے خلاف ہمیشہ طاقتور لوگ جاتے ہیں۔ کبھی عدالتیں آرٹیکل 69 کو پھلانگتی ہیں، کبھی پارلیمنٹ پھلانگتی ہے، اور کبھی ہمارے طاقتور ادارے پھلانگتے ہیں۔ عوام کو آپ کیا کہیں گے کہ عوام اور ادارے آئین کی کا تقدس کریں؟ عوام اتنی جوگی نہیں ہے کہ وہ بیچاری آئین کو پامال کرے۔ وہ تو آئین کو ایک مقدس کتاب سمجھتی ہے، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس آئین کو پامال کرتے ہیں، اور ان کا عدالتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔